السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اپڈیٹ دی تھی کہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے محفوظ کر لیا تھا دن میں۔ جتنی بھی بحث ہوئی عدالت میں، جو کہ عمران ریاض صاحب کی طرف سے ہوئی اور ان کے وکیل کی طرف سے ہوئی، اس کے بعد جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے سرکاری وکیل سے ایک سوال کیا کہ یہ آپ پیکا کے کون سے قانون کے تحت عمران ریاض صاحب کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس تو میری عدالت کا بنتا ہی نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ راہداری لیٹ سپوز یہ کہ اگر ایک بندہ ضمانت پہ ہے اور اگر ایک شہر کی پولیس دوسرے شہر میں جاتی ہے اور وہ جانے سے پہلے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس ملزم کو یا مجرم کو گرفتار نہیں کر سکتی، جتنی دیر وہ ادھر کی موجودہ پولیس کو راہداری جو ہے وہ دکھائے گی اور ان کو بتائے گی کہ یہ جو ہے یہ ہمارا ملزم ہے، آپ اس کو گرفتار کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اس کے بعد متعلقہ تھانے کی پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتار کرے گی اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی کسٹڈی جو ہے وہ دوسرے تھانے کو دے گی۔ اب اس میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے رات کو دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ اسلام آباد پولیس نظر نہیں آئی۔ اٹک پولیس نے گرفتار کیا، اٹک پولیس نے ہی تھانے میں رکھا، اٹک پولیس میں تھانے میں رکھنے کے بعد مجسٹریٹ یاسر تنویر کی عدالت میں پیش کر دیا۔ جس وقت پیش کیا، ابھی آپ لوگ یہ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ پیکا کا قانون ہے کیا۔ پیکا آرڈیننس جو ہے وہ عمران خان صاحب جو سابقہ پرائم منسٹر ہے ہمارے، انہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے کے جو مطلب کہ جو پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے جس میں پاک فوج یا کوئی بھی حساس ادارہ ہے، کوئی بھی شخص اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میکسیمم 2 سے 5 سال کی جو ہے وہ اس کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو قانون بنایا گیا تھا، چونکہ عدالتوں نے یہی قانون کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ جو علی اشفاق صاحب ایڈوکیٹ ہیں عمران ریاض خان صاحب کے، انہوں نے یہ بیان دیتے ہوئے جج صاحب کو، مجسٹریٹ صاحب، آنریبل مجسٹریٹ صاحب کو بتایا، جج صاحب کو بتایا کہ جناب یہ جو جس قانون کے تحت یہ ان کو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، وہ قانون ہی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو آنریبل جج صاحب ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے سرکاری وکیل سے بات کی، سرکاری وکیل سے بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کیس نہیں بنتا ہے، ان کو راولپنڈی مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے، یعنی کہ راولپنڈی کی عدالت میں لے کے جایا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کو 10 بجے سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کو عدالت کی راولپنڈی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب اس میں جو ایڈوکیٹ تھے علی اشفاق صاحب، ان کو وہ مخاطب کرتے ہوئے مجسٹریٹ صاحب یاسر تنویر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیس لڑا ان کا، عمران ریاض خان صاحب کا، اور اپنے وکیل کو، سرکاری وکیل کو کہتے ہوئے مطلب ان کو یہ بات کہی کہ کیا کہ عمران ریاض خان صاحب کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں جو ان کو اریسٹ کر کے آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب جس وقت انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ راولپنڈی کی عدالت میں پیش کیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آئی او سے پوچھا کہ آئی او صاحب آپ کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ نے کیسے ایف آئی آر کاٹی اور کس طریقے سے یہ کاٹی کہ آپ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے کہا جی میں نے ایک سی ڈی دیکھی۔ انہوں نے کہا سی ڈی میں کیا دیکھا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کسی سرکاری ادارے کے مطلب کہ ایک فوجی ادارے کے خلاف انہوں نے وہ سخت زبان استعمال کی ہے۔ جج صاحب نے، آنریبل جج صاحب نے آئی او سے پوچھا کہ کیا کہ جو سی ڈی دیکھ کے آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہے کہ ایف آئی آر دیکھنے سے مطلب سی ڈی دیکھنے سے پہلے ایف آئی آر کاٹ دیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایف آئی آر کاٹی اس کے بعد سی ڈی دیکھی ہے۔ تو اس کے اوپر علی اشفاق صاحب نے کہا، جو عمران ریاض صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ایک بندے نے ایک چیز دیکھی ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ کون سے الزامات لگا سکتا ہے اور کون سی شک لگا سکتا ہے اور کس شک کے تحت وہ جو ہے اپنی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب کہ ان کو اس کے بعد شام کے وقت 7-8 بجے کے قریب جو ہے راولپنڈی عدالت میں عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا گیا۔ عمران ریاض خان صاحب کو جس وقت پیش کیا گیا تو وہاں پہ بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے حمایتی اور ورکرز اور جو ہے وکلا حضرات وہاں پہ نعرے بازی کرتے رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ نعرے بازی کی، اور کراس کویسچننگ صحافی لوگ عمران ریاض صاحب کے ساتھ کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر تشدد تو نہیں کیا؟ تو
تو عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ اپنی ہتھکڑیاں دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا ایسے اشارہ کرتے ہوئے ہتھکڑیوں کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو یہ بات کہتے رہے کہ اس سے زیادہ یہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اس سے زیادہ جو بھی کر سکتے یہ میرے ساتھ کر لیں، لیکن میں اگلے 10 سال تک بھی یہی لکھتا رہوں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہاں پہ موو کروایا۔ جو راولپنڈی کے مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں چونکہ ایف آئی اے کا جج ہوں تو آپ یہ ان کو کس قانون کے تحت میرے پاس لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے اس کو واپس جو ہے ریورس کر دیا اٹک کی عدالت میں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اٹک کی عدالت میں ان کی سنوائی جو ہے وہ شروع ہوگی اور وہاں کی عدالت کھول دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب، اٹک والے مجسٹریٹ صاحب، آنریبل مجسٹریٹ صاحب کے کیا لیتے ہیں اور اس کا کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران ریاض صاحب کو آج بیل مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی، یا عمران ریاض صاحب کو جو ہے وہ ریمانڈ کے اوپر 14 دن کے ریمانڈ کے اوپر، چونکہ پولیس اس کے اوپر 14 دن کا ریمانڈ منیمم مانگے گی کہ ان کا ریمانڈ مل جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے تو وہ کس قانون کے تحت بھیجا جائے گا، جبکہ وہ پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کیس سن ہی نہیں سکتے۔ اٹک والی جو عدالت ہے وہ یہ کیس سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری عدالت کے دائرہ اختیار میں کیس نہیں آتا، اور اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو وہ کس قانون کے تحت ملے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ چونکہ ایک نازک دور میں سے گزر رہا ہے تو ملک کو جو ہے وہ ایک اچھے دور کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔